عربوں کے ہاں تیر کی شکل کی لکڑیاں ہوتی تھی جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا. کیا لکھا ہوتا تھا؟ ایک پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام کرو افعل، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا لا تفعل، کسی کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا. اب وہ تیر کیا کرتے تھے، کسی مثلا کپڑے کی پوٹلی میں رکھ لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے تیر کسی کپڑے کی پوٹلی میں رکھ لیا. اب آپ کی زندگی میں کوئی اہم مسئلہ ہے، مثلا شادی کرنا ہے یا سفر کرنا ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے، تو اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ایسے موقعوں پہ کیا کرو؟ استخارہ. تو اہل جاہلیت استخارہ نہیں کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ کسی بت کے پاس جاتے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے جو مجاور ہوتے تھے ان کے پاس اس طرح کے تیر رکھے ہوتے تھے. تو وہ کیا کرتے کہ وہ کہتے کہ اچھا ان تیروں میں سے کوئی تیر نکال لو، جسے وہ ہمارے عام طور پہ پرچیاں ڈال کے نہیں کہتے کہ کسی ایک بچے سے کہتے پرچی نکال لو، فال نکالنا، جسے طوطا فال بھی ہوتی. تو اس میں کیا ہوتا کہ وہ تیر نکالتے، اگر وہ تیر نکل آتا کر لو تو کہتے بس ٹھیک ہے یہ کام میرے لیے جائز ہے اور بہت اچھا ہے. اگر وہ نکل آتا کہ نہیں کرو تو چاہے وہ کتنا ہی فائدے کا کام ہوتا اسے چھوڑ دیتے. توہمات پر شگون اور سپرسٹیشنز، کوئی حقیقت ہی نہیں اس کی بھی. وہ اس تیر نے کہاں سے آپ کو بتایا کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ نہیں، کوئی اللہ کا حکم تھوڑی اس میں لکھا ہوا، تو آپ کے اپنے ہاتھوں نے لکھا ہوا اس کو. اور اگر خالی نکل آتا تو پھر دوبارہ سے پھر شروع کرتے، اور اس پر بعض اوقات وہ کوئی نذرانہ بھی پیش کرتے تھے، اور اس میں وہ اس بت کی یا اس کی رضامندی سمجھتے تھے، کہتے تھے ہاں جی ہمیں اذن مل گیا، اذن نہیں ملا. ابھی آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بعض اوقات یہ بہت عام رواج ہے کہ وہ کسی نجومی کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ ہندسوں سے لکیروں سے معلوم نہیں کہاں کہاں سے قسمت کے حال معلوم کرتے. بعض اوقات پرندوں سے، وہ پرندہ اس طرف اڑ کے گیا دائیں طرف تو کام ٹھیک ہے، اور بائیں طرف گیا تو ٹھیک نہیں. تو کوئی بھی قسم جس کے ذریعے لوگ غیب کا حال معلوم کرنے کی کوشش کریں، یہ سب منع ہے. استخارے کے بارے میں بھی لوگوں نے بعض اوقات اس کو غیب کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، وہ بات نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اس میں دل کا رجحان ایسا ہو جاتا ہے، یا کوئی شخص ایسا آ جاتا ہے سامنے جو آپ کو مشورہ دے دیتا ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ کو جو رہنمائی مل جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، مثلاً آپ استخارہ کر رہے ہیں اور آپ سوچتے ہیں میں یہ کام کروں یا نہ کروں، نفل پڑھ کے آپ بیٹھے، اتنے میں کوئی شخص آپ سے ملنے آ جاتا اور بغیر کسی کانٹیکس کے وہ کوئی ایسی بات شروع کرتا ہے کہ جس میں بالکل وہی بات ہوتی ہے جس پہ آپ اللہ سے مشورہ چاہ رہے تھے. تو وہ شخص کیا بن جاتا ہے، ایک وسیلہ بن جاتا ہے، ایک سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات کوئی ایسی چیز پیش آ جاتی ہے، بعض اوقات ایسی بات کھل جاتی ہے کہ جو انسان کے لیے بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر، اور بعض اوقات خواب آ جاتا ہے. خواب کا آنا شرط نہیں ہے، بعض لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آ بھی سکتا ہے کیونکہ رہنمائی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے دیتا ہے نا. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کے بعد قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچانک اس میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے، اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے جو آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو قرآن پاک میں اللہ کا صاف حکم ہے، رشتہ داروں کو دو یا کچھ کرو، کئی چیزیں ہوتی ہیں. یا کوئی آپ ایسے بزنس شروع کرنے والے تھے جو اصلاً حلال نہیں تھا اور آپ کو یاد ہی نہیں تھا، بھولا ہوا تھا، اور اچانک آپ نے قرآن پاک میں جیسے مرد حضرات کا حکم مسجد جا کے نماز پڑھے، آپ نے نفل پڑھے، اتنے میں اٹھ کے اللہ اکبر کی اور امام نے جو آیات شروع کی اس میں واضح طور پر حکم پتہ چل گیا. تو وہ بھی کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی جنتر منتر پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، یا وہ کسی انسان کے ذریعے، کسی سبب اور کسی وسیلے کے ذریعے. تو بنیادی طور پر استخارے میں دعا آپ کیا کرتے ہیں کہ یا رب اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو کیا کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کو برکت والا بنا دے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا. تو کیا ہوتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے نہیں وہ استخارہ کیا تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. بھی سمجھ یہی تو آئے کہ ہو گیا کام تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہیں. لیکن تیروں کے ذریعے یا کسی بھی اور انداز سے قسمت کے حال معلوم کرنا، اور خاص طور پر تیروں کے ذریعے، تو یہ درست نہیں، یہ سب کیا حرام ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے استخارہ کرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ حالات جو ہیں وہ الٹ ہو جاتے ہیں کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہے، پھر آپ کیا کہتے ہیں، استخارے سے شکوہ کرنے لگتے ہیں.
آپ کہتے ہیں ہم نے استخارہ بھی کیا تو پھر بھی یہ ہو گیا. ہاں بھئی پھر بھی اگر الٹ ہوا تو ہو سکتا ہے اس الٹ میں ہی بھلائی ہو، اسی میں ہی کوئی خیر نکلنے والی ہو جو آپ کو بظاہر نظر نہیں آ رہی.